بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا نمبر 166 پیش کرنے والے ہیں۔ یہ خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات و واقعات پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین تھے ان کے خلاف جنہوں نے سرکشی کی اور فوج کشی کی، وہ بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور دوسری جانب بصرہ کے اندر اور شام کے اندر اس موضوع کے اوپر بڑا ہی ارتعاش پیدا ہوا۔ اسی شہادت کے بعد بصرہ کے اندر جنگ جمل ہوئی اور شام کے اندر جنگ صفین ہوئی اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ تہتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے ایک تو اس بات پر غور کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان پر قصاص کیوں نہیں جاری کر سکے اور وہ یہ بدلہ کیوں نہیں لے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو دائیں بازو والے ہیں اور جو بائیں بازو والے ہیں، یعنی فکری لحاظ سے ان کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں ان کے اندر کیا حقیقت ہے۔ مثلا ایک گروہ یا ایک طبقہ کہہ لیں، ان کا یہ کہنا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر دل آدمی جو ہیں، اگر ان کی نظر میں وہ مجرم ہوتے، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر صورت بدلہ لیتے۔ اور ایک گروہ جو ہے وہ اس واقعے کو، اس اندوناک واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک بہانہ تراشا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے اور وہ اس بہانے کے ذریعے یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ نظر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں زیر غور آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم خطبہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، وہ من کلام اللہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 166، نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 444۔ مفتی جعفر حسین ہی ترجمہ کرنے والے ہیں اس نسخے کا۔ کہتے ہیں کہ بعد ما بوئی بالخلافت وقد قال له قوم من الصحابہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کی گئی تو صحابہ میں سے ایک قوم نے، یعنی ایک گروہ نے اس سے کہا لو عاقبت قوم ممن اجلب علی عثمان، کاش آپ ان لوگوں سے بدلہ لیتے، انتقام لیتے یا اس جماعت کو سزا دیتے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر فوج کشی کی ہے۔ فقال علیہ السلام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ مطالبہ سننے کے بعد کہا یا اخوتاہ انی لست اجہل ما تعلمون، اے بھائیو جو کچھ تم جانتے ہو میں اس سے ناواقف نہیں ہوں۔ ولیکن کیف لی بقوۃ والقوم المجلبون علی حد شوکتہم، فرماتے ہیں کہ لیکن میرے پاس اس کی قوت و طاقت کہاں ہے۔ یہ دیکھیں، ان الفاظ پر غور کرنا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں، کوئی ان کا مصاحب نہیں، کوئی ان کا جو ہمدرد و غم گسار ہے وہ نہیں،
کوئی ان کا حمایتی نہیں، وہ خود فرما رہے ہیں وَلَٰكِن كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ، لیکن میرے پاس اس کی قوت و طاقت کہاں ہے، وَالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَىٰ حَدِّ شَوْقَتِهِمْ، اور جبکہ فوج کشی کرنے والے اپنے انتہائی زوروں پر ہیں۔ یہ میں مفتی جعفر حسین کا کیا ہوا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ جو ہے وہ اتنا کوئی ادب کا مشکل نہیں ہے، میں خود بھی یہ الفاظ کا ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو ان لوگوں کو جو ترجمہ پسند ہے وہ کیا جائے، تاکہ کل کو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ ترجمے کے اندر کوئی پس و پیش ہوتی ہے۔ آپ دوبارہ ان الفاظ کے ترجمے پر غور کریں، لیکن میرے پاس اس کی قوت و طاقت کہاں ہے جبکہ فوج کشی کرنے والے اپنے انتہائی زوروں پر ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یملکوننا ولا نملکہم، وہ ہم پر مسلط ہیں، ہم ان پر مسلط نہیں ہیں۔ لفظوں کی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص کیوں نہیں لیا، کہ قصاص کیوں نہیں جاری کیا، حد کیوں نہیں جاری کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو مطلوبہ طاقت ہونی چاہیے یہ بدلہ لینے کے لیے اور یہ قصاص جاری کرنے کے لیے اور یہ حد جاری کرنے کے لیے اس وقت وہ مطلوبہ طاقت ہمیں میسر نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ہیں ان کی طاقت اور ان کا زور اور ان کی قوت جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے، وہ ہم پر مسلط ہیں، ہم ان پر مسلط نہیں ہیں۔ وَهَا هُؤُلَاءِ قَدْ صَارَتْ مَعَهُمْ أَبْدَانُكُمْ، اور عالم یہ ہے کہ یہ لوگ قَدْ صَارَتْ مَعَهُمْ أَبْدَانُكُمْ، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر تمہارے غلام۔ یہ سب ایک بند چکر ہوئی بڑی تمہارے غلام بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں، ان کے خلاف جو فوج کشی کرنے والے ہیں، ان کو جو شہید کرنے والے ہیں، عالم یہ ہے کہ تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ وَالْتَفَّتْ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ، اور تمہارے جو اعراب دیہاتی لوگ اور بدو لوگ ہیں، تمہارے آس پاس رہنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، یعنی ان کی قوت اور جمعیت جو ہے وہ یکے بعد دیگرے بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ وَهُمْ خِلَالَكُمْ يَصُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا، اور فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان ہیں اور وہ تمہیں چکھا سکتے ہیں، جو کچھ وہ چاہے وہ تمہیں چکھا سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو یہ الفاظ ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے اس کو فوری طور پر ہینڈل نہ کر سکنے کی جو وجوہات ہے اور جو اسباب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس اچھے طریقے سے وہ اسباب لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اس موضوع پر بہتر طریقے کے ساتھ گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زوروں پر ہے اور وہ ہم پر مسلط ہیں، اور معاملہ اس طرح بگڑ گیا ہے کہ تمہارے غلام ان کے جو ہے نا وہ معاون و مددگار بن گئے ہیں، اور تمہارے اعراب یعنی تمہارے آس پاس جو رہنے والے بدو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں،
اور وہ تمہارے درمیان گھسے ہوئے ہیں، اور وہ اس قدر جو ہے نا وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے نا وہ لشکر کشی کرنے والے ہیں، فوج کشی کرنے والے ہیں، وہ اس قدر زور آور ہیں کہ وہ تمہارے اندر گھس کر جو چاہیں تمہیں چکھا سکتے ہیں، جو نقصان چاہے تمہارا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ہم کہتے ہیں جب اپنے بعض دوستوں سے، میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں رانا جواد صاحب ساہیوال سے تعلق ہے، اور مفتی مفتی صاحب جالوی صاحب کے بڑے پرستار ہیں، ان کے ساتھ میری جو ہے نا وہ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ بات چیت جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور ابھی کچھ مہینوں سے سٹاپ ہے۔ ابھی انشاءاللہ چھٹیاں جب ہوتی ہیں مدرسے کو تو پھر ان کے ساتھ بات کو جاری کریں گے، تو وہ بھی اس طرح کے جو ہے نا خیالات کا اظہار عام طور پر کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بصرہ کے اوپر جب بصرہ گئے جو اور وہاں انہوں نے جنگ کی، صفین کے اندر جنگ کی، تو وہ بدلہ جو ہے لینے میں یا اس معاملے میں وہ حالات جو تھے ناسازگار حالات، انہیں کیسے روک دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ ان کے الفاظ سے یہ تاثر جھلکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا، صادر نہیں کیا، اور ان پر قصاص جاری نہیں کیا، تو اس کی وجہ جو ہے فقط ان کے الفاظ سے جو تاثر جھلکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر چکے تھے، مگر وہ لوگ ان کے نزدیک مخلص لوگ تھے۔ یہ مخلص لوگوں کا فوٹو اور تصویر وہ پیش کر رہے ہیں، مخلص لوگوں کا، سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں وہ تمہیں جو نقصان چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پیش کرتے ہوئے میں نے مفتی جعفر حسین کے الفاظ جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزوں پر قرآن بلند ہونے کے بعد یہ بات کہی کہ یہ جنگی چال ہے، اس بہکاوے میں نہ آؤ، تو ان کی جماعت کے دو کمانڈر 20-20 ہزار کے لشکر لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر واپس نہیں بلاؤ گے مالک بن حارث اشتر کو اور دیگر کمانڈروں کو اور اپنی فوج کو اور اپنے ساتھیوں کو، تو تمہارا بھی وہی حشر کریں گے جو حضرت عثمان کا کیا ہے۔ اور یہ بھی میں اسی نہج البلاغہ کے خطبات پیش کر چکا ہوں۔ اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ہانک کر کوفہ میں لایا گیا ہے، میں اختیار کے ساتھ نہیں آیا ہوں۔ اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ میں پیش کر چکا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، تم جہاد سے جی چراتے ہو، تم خائن ہو، تم فسادی ہو، تم جھوٹے ہو، تم بددیانت ہو۔ یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کسی اور کے نہیں۔ تو یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعًا لِقُدْرَةٍ عَلَىٰ شَيْءٍ تُرِيدُونَهُ، تم کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہو؟ مطالبہ کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں، اور درخواست کرنے والوں سے جنہوں نے مطالبہ کیا حضرت عثمان کا قصاص جو ہے وہ لیا جائے، ان سے کہہ رہے ہیں تم کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہو لِقُدْرَةٍ، قدرت پانے کے لیے کسی چیز پر، تُرِيدُونَهُ، اس چیز کے بارے میں قدرت پانے کے لیے جس کا تم ارادہ رکھتے ہو۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا معاملہ تمہیں نظر آتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حالات تمہارے سامنے ہیں کہ وہ کس قدر وہ لوگ جو ہیں وہ منہ زور ہو چکے ہیں، اور ان کی قوت اور طاقت اور زور کس قدر بڑھا ہوا ہے۔ تم سارے معاملات دیکھ رہے ہو، حالات دیکھ رہے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ اس موقع پر یہ فیصلہ کر دوں، صادر کر دوں، اور
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے قصاص کا فیصلہ میں صادر کر دوں تو پھر معاملہ کیا ہوگا، حالات پھر کس طرح ہوں گے؟ فرماتے ہیں ان ھذا الامر امر جاہلیت و ان لہؤلاء القوم ماتۃ، یہ جو مطالبہ ہے نا تمہارا یہ نادانی پر مبنی ہے، اس وقت فوری طور پر یہ مطالبہ کرنا یہ نادانی پر مبنی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی پشت پر قوت کا اور طاقت کا ایک ذخیرہ ہے۔ ان ھذا الامر امر جاہلیت، یہ نادانی کا معاملہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وَإِنَّ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَعَدَّةً، اور اس قوم کے پاس ان کی پشت پر ایک قوت کا ذخیرہ ہے، طاقت کا۔ یہ مفتی جعفر حسین نے یہ ترجمہ کیا ہے، سمجھ آئیے؟ اور فرماتے ہیں ان الناس من ھذا الامر، لوگ اس امر کے حوالے سے اذا حرکا، جب اس کو حرکت دی جائے گی، علی امور، ان کے کئی رخ ہوں گے۔ فرقتن، ایک فرقہ ہوگا، ترا، وہ وہی خیال کرے گا، ما ترونا، جو تم خیال کر رہے ہو، وفرقۃ لا تری ھذا، اور فرمایا اور ایک فرقہ وہ ہوگا لا تری ھذا ولا ذاک، جو نہ اس طرح خیال کرے گا جس طرح کہ تمہارا خیال ہے، اور نہ ہی وہ کوئی دوسرا خیال کرے گا۔ فرماتے ہیں حتیٰ یہدی الناس، بلکہ فرمایا فاصبروا حتیٰ یہدی الناس، اور صبر کرو حتیٰ کہ لوگ پرسکون ہو جائیں، کوئی حالات جو ہیں وہ سازگار ہو جائیں اور لوگ پرسکون ہو جائیں، اس وقت تک صبر کرو۔ وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا، اور دل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر جم جائیں، اس وقت تک صبر کرو۔ وَتُؤْخَذُ الْحُقُوقُ مُسْمِحَةً، اور حقوق جو ہیں وہ نرمی کے ساتھ حاصل کیے جا سکیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فَأَدَعُوا أَنِّي، میری طرف سے مطمئن رہو، ایسا ضرور ہوگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص ضرور لیا جائے گا، مگر اس کے لیے وقت کا انتظار کرو، اور اس کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرو، میری طرف سے مطمئن رہو۔ وَانظُرُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْرِي، فرماتے ہیں کہ اور دیکھو تمہارے پاس میرا اس بارے میں تمہارے پاس میرا کیا حکم آتا ہے۔ وَلَا تَفْعَلُوا فَعْلَةً تُضَاعِفُ قُوَّةً وَلَا تُسْقِطُ مُنَّةً، اور فرمایا کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو طاقت کو متزلزل کر دے اور قوت کو پامال کر دے۔ یعنی میں ابھی کوئی فیصلہ جاری کرتا ہوں تو طاقت متزلزل ہو جائے گی اور قوت پامال ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی، اس لیے حالات کے سازگار ہونے کے تک صبر کرو۔ اور فرمایا جب قوت پارا پارا ہو جائے گی، طاقت متزلزل ہو جائے گی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا وَتُورِثُ وَهْنًا وَذِلَّةً، وہ طاقت کا کمزور ہونا، قوت کا متزلزل ہونا، یہ وارث بنائے گا کمزوری کا اور ذلت کا۔ یہ ترجمہ بھی مفتی جعفر حسین نے کیا ہے، اور کہتے ہیں وَأَمْسِكُ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ، میں اس جنگ کو جہاں تک روک سکے گی روکوں گا۔ اذا لم اجد، حالانکہ معنی یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو جہاں تک، یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک یہ جو معاملہ ہے نا اجتماعیت کا، یا جہاں تک میں اس کو روک سکتا ہوں روکوں گا، لوگوں کے تفرقے کو، لوگوں کو تفرقے سے بچانے کے لیے میں روکوں گا، میں اجتماعی کوشش میری یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ أَجِدْ بُدًّا، لیکن جب کوئی چارہ ہی نہ رہا تو کہتے ہیں فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْقَيُّ، پھر آخری دوا جو ہے نا، آخری جو چارہ ہے وہ داغنا ہے۔
یعنی بندہ کوشش کرتا ہے کہ یہ زخم جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، کسی طریقے سے، کسی ہیلے سے، کسی چارے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن جب کوئی چارہ رہتا ہی نہیں تو پھر زخم کو داغ کے ذریعے جو ہے وہ درست کیا جاتا ہے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میں یہ اپنی پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ اور اپنی پوری فہم اور دانش کے ساتھ اور پوری حکمت عملی کے ساتھ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اجتماعیت جو ہے وہ فی الحال قائم رہے، اور مجھے ایسے حالات جو ہے نا وہ میرے لیے سازگار ہو جائیں اور میں وہ کام کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ میں چاہتا ہوں تو پھر جو ہے وہ آخری جو علاج ہے وہ تو داغنا ہی ہے، لیکن پھر حالات جو ہیں وہ بعد میں مزید بگڑتے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے اس معاملے میں۔ لیکن اس سے جو ہے نا وہ یہ مطالب برآمد کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہوں نے ان پر قصاص جاری نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان سے ایک بہت بڑا غلط کام تو ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ ٹھیک تھے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، میں کس وجہ سے یہ قصاص جاری نہیں کر سکتا، اس وقت میں بالکل اس پوزیشن میں ہوں ہی نہیں، یہ لوگ زور آور ہیں، یہ طاقتور ہیں، ان کی پشت پر ایک ذخیرہ ہے، مدد کا ذخیرہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ قبائل ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں، لہذا میرے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ مکمل ہو گیا ہے، تو ان کے الفاظ سے کیا جھلک رہا ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر آدمی تھے، بڑے منصف مزاج آدمی تھے، اس کے باوجود وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے، ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ بھائی اس نہ کرنے کا جو سوال ہے نا، اس طرح نہ کرنے کا سوال، اس میں ان کی جو دلیری ہے، ان کی منصف مزاجی جو ہے وہ کسی طرح متاثر نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر اس کو تعمیر کیا تھا انہی بنیادوں پر تعمیر کر دی، لیکن قوم کے فتنے کا ڈر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا آپ علیہ السلام نے رویہ اختیار کیا، فیصلہ کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخلص مسلمان تھے اور بہکاوے میں آ کر، برغلاوے میں آ کر، پراپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ اس الزام کی تصدیق کر بیٹھے تھے، انہیں تو آپ علیہ السلام نے پوری ان پر ہاتھ جاری کی اور کوڑے مارے ہیں، لیکن جو اس الزام کے ماسٹر مائنڈ تھے اور اس پراپیگنڈے کے سرکوب تھے، انہیں تو آپ علیہ السلام نے چھڑی تک نہیں ماری۔ آپ علیہ السلام نے کیا اس کا سبب بیان نہیں کیا، وجوہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی؟ تو ایسے حالات جو ہے وہ دشوار گزار حالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو بہت بہتر سمجھتے تھے کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس سے شیردگی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، شجاعت متاثر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری کائنات سے بڑھ کر بڑے شجاع اور بہادر تو وہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر مخالفین کی تمام شرائط مان لی اور اپنا ارادہ جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر نو کے حوالے سے اپنا ارادہ بدل دیا، اور اس کے علاوہ
منافقین کو آپ علیہ السلام نے سزا نہیں دی، ان پر حد جاری نہیں کی، لیکن مسلمان مخلص مسلمانوں کو جو ہے نا ان پر حد جاری کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ اب مفتی اسحاق صاحب جو ہے نا وہ کہیں کہ جب بندہ جو ہے یا کوئی گروہ یا گروپ جو ہے وہ بغاوت ترک کر کے، باغی بغاوت ترک کر کے اگر خلیفہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو اس کا پہلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ مفتی اسحاق صاحب نے کئی اپنی ویڈیوز میں کہا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس خطبے میں یہ وجوہات کیوں بیان کر رہے ہیں کہ قصاص نہ جاری کر سکے؟ پھر تو وہ سیدھا سیدھا کہتے کہ انہوں نے بغاوت ترک کر دی ہے اور میری اطاعت، میری وہ بیعت کر لی ہے انہوں نے، اور اب ان پر قصاص جاری نہیں ہو سکتا، حد جاری نہیں ہو سکتی، سیدھا سیدھا کہتے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ میں حد جاری کر سکوں۔ اگر میں یہ حد جاری کر دوں تو سارے کا سارا شرازہ ہی بکھر جائے گا۔ یہ وجہ بتائی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا گناہ جو وہ قصوروار نہیں ہے، ان کا گناہ نہیں ہے، اور انہوں نے حد جاری کرنے سے انکار بھی نہیں کیا۔ میں کئی اپنے ساتھیوں کو اور رانا جواز صاحب کو بھی میں کئی مرتبہ یہ گزارش کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حد جاری نہیں کی، ایسے اس موقع پر حالات ایسے تھے وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اگر کر سکتے ہوتے تو وہ لازمی طور پر ان پر۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ مجرم نہ ہوتے لوگ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ نہ کہتے کہ حالات کو سازگار ہونے دو، میں ان پر حد جاری کروں گا۔ یہ دیکھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطبے میں کیا کہا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ اس وقت سازگار نہیں ہے، اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں تو معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں۔ اور وہ لوگ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر جب بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو ہم جو ہے نا جب اس کو دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ وہ مجرم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، تو آخری جو ہے نا وہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پوری شمولیت کے ساتھ شہید کرانے والا عبید اللہ ابن زیاد، اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا، یہ کیوں نہیں ایکشن لیا گیا اس کے خلاف؟ تو ان لوگوں کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ فٹ یہ حضرت علی پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی تو حضرت عثمان کا قصاص نہیں دیا تھا۔ حالانکہ ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں ان سے، جن لوگوں کے ساتھ ہماری بات سے کہ جو سلوک حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے مقام پر ہوا، اگر یہی سلوک بالفرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یزید یہی لفظ کہہ کر بس کر دیتا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، ابن بچانا پر اللہ لعنت کرے، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اور بھائی پھر وہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو کیوں نہیں پوچھا جس نے حضرت امام حسین کے چہرے پر چھڑیاں ماری، بخاری کے اندر ہے، جب ان کا ساتھ جو ہے وہ قطع کر کے ان کے سامنے، اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس خبیث کے سامنے، تو اس نے چھڑیاں ماری۔ تو یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حضرت عثمان کا قصاص جاری نہیں کیا، بدلہ نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات یہ جو تمہاری دلیل ہے نا، یہ دلیل انتہائی خوب سے باطن پر مبنی ہے۔ اور یزید کہاں، حضرت علی کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت ہے ان کی نیت کی ہمارے پاس، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی ضمانت ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس یزید کی کیا ضمانت ہے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے، کوئی ایک کتاب تاریخ کی اس حقیقت سے خالی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قتل ہونے سے اور شہید ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کی. یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے ڈاکٹر علی سلابی کی. انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس 500 مسلح سوار ہیں, آپ فقط اجازت دیں, آپ خلیفہ ہیں, آپ حکمران ہیں, دیکھیں میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. لیکن حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی, ان کا اپنا اختیار تھا, ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا, نہیں دی انہوں نے اجازت. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا, میں مدینہ تو رسول میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا دفاع کیا, پورا ڈیفینس کیا, اور انہیں اس بات پر قائم کرنے کی پوری کوشش کی کہ آپ اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ نپٹ لیتا ہوں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے. جہاں حضرت علی خلیفہ نہیں تھے وہاں وہ یزید جو ہے وہ حضرت عثمان, حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے حکمران بن چکا تھا, اور پھر اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو مقرر کیا اور اسے آڈر دیا کہ ہر صورت میں یہ بغاوت کو چلنی ہے. یہ جو میرے خلاف وہاں ماحول بن رہا ہے, اس ماحول کا دھارا تبدیل کرنا ہے. کہاں مماثلت ہے, کہاں ان واقعات میں کس جگہ توافق ہے, کہاں مماثلت ہے, کہاں تشبیہ ہے. لہذا یہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ یزید نے اگر ایکشن نہیں لیا تو حضرت علی نے بھی تو نہیں لیا. اور دوسری بات, آخری بات یہ ہے کہ یزید کو کوئی کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں تھا یا اس قسم کے حالات کا سامنا نہیں تھا, وہ اپنے پورے تمطراق کے ساتھ حکومت کر رہا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, یہ ان کا خطبہ یا تاریخ کی اور شہادتیں, بے شمار شہادتیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تھے. اس طرح کی مجبوریاں اور حالات یزید کو قطعاً درپیش نہیں تھی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان معاملے میں ہمیں سنی سنائی کا جو ہے نا وہ ماہر نہیں ہونا چاہیے اور وکیل کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. کچھ اپنے دماغ سے سوچنا چاہیے اور حقائق پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کرے.